بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا. اور وہ مثال بعوضۃً، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو. فما فوقہا، یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے اس کی کیوں نہ ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مان گئے اور انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ کی طرف سے آیا. مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے برے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی اللہ نے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے. وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، شوشے بازی کرتے ہیں. یدل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ یا اسی مثال کے ساتھ. کثیرن، بہت سے لوگوں کو. وہ یہدی بہ کثیرا، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہی سے مراد یہاں یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر قرآن اور رسول اور ان سے متعلق چیزیں. اچھا، تو چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ساتھ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہ ہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. انہوں نے خود سیدھا راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو. صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے. اور ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ ان کو اپنے خلاف لگی. ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی کہ ان کے دلوں کے حال کھول کے رکھ دیے گئے، ان کے عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی آسانی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے دین کے ذریعے تو پھر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کے حکم پہ چلنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو، اگر اس کے طرز عمل کو کھول کے بیان کر دیا جائے کسی مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسے لوگ قرآن جن کے خلاف جاتا ہے
یعنی جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے، پھر وہ خود کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو بدل دیں. اور بدل کہاں سکیں گے؟ بدل بھی نہیں سکتے، اس جیسا اور کوئی بنا کے لا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اسے کہیں گم بھی نہیں کر سکتے. لہذا آخری حربہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے شوشے نکالے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص کا کوئی طرز عمل آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے لوگوں کے دلوں میں بھی، تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں، اس سے ہدایت نہ پا سکیں، اس سے کچھ سیکھ نہ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبروں کے بعد جتنے بھی لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے، تہمتیں باندھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر ہیں یا مجنون ہیں یا کاہن ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر چسپاں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ میں جنون کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ 40 سال تک کبھی شعر نہیں کہتے رہے، اور نہ ہی یہ قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے، یہ تو اس سے بہت بلند ہے. سب کو پتا تھا کاہن یا نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کچی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور آپ کے خلاف کہنے کو بات تھی نہیں، تو پھر اس طرح کے شوشے اڑائے گئے. تو یہ شروع سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو، جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی ہنسی اڑایا کرے، اس کے اوپر کوئی بیکار کی بات چسپاں کیا کرے. تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراض شروع کر دیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا وہ قرآن جس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو ذرا یہ اتنی بڑی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، مکھی کی بات لکھی ہوئی، دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک سورت ہے، گائے کے نام سے ایک سورت ہے. کہہ سکتے ہیں نا لوگ، بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات بالکل صحیح لگتی کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے قرآن میں، لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیوں ہے یہ سب کچھ، کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا، کتے کا حال کس کے اوپر چشمہ آتا ہے اور گدھا کس کو کہا گیا، ہاں، اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گائے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کو جب ذبح کیا گیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا. ہاں، یہ تو نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کا ذکر آیا کیوں ہے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان چیزوں کو مثال بنا کر وہ قرآن کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتے تھے. اور یہ حربہ ہمیشہ حق کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ بالکل نہیں شرماتا، اللہ کو کوئی جھجک نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثلا ما، کسی بھی قسم کی کوئی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جھجکنا، اور نہ ہی اس کی شان میں یا اس کے کلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، ہرگز نہیں. اور پھر تم مچھر کی بات کرتے ہو، اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کے اوپر جو بہت ہی ایک نقطے برابر چھوٹی سی جون بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروں پر، اس کی بھی مثال بیان کرے. مچھر تو پھر بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے اوپر جو جاندار ہے اس کا بھی پورا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ تو اس کی مثال بھی بیان کر دے گا. بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے، یا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی چیز حقیر ہے؟ یہ تمہیں حقیر نظر آتی ہے. اگر تم جانتے کہ مچھر کیا چیز ہے یا مکھی کیا چیز ہے
یا مکھی کے کیا کام ہے. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور گندی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ایک مکھی کا جو کام ہے یا کارنامہ ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہے شہد کی شکل میں اگر تم دیکھ لو تم حیران ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہی نہیں اے لا علم لوگو، نا سمجھ لوگو، تمہیں پتا ہی نہیں کہ یہ حقیر سی مخلوق تمہارا کیسا کام خراب کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے تقریباً دنیا میں ہر سال 20 لاکھ موتیں ہو جاتی ہیں، جو کسی حادثے یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی جنگوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اتنی حقیر سی مخلوق ایسی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے. ان کے 4 پر ہوتے ہیں. یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں. ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے. اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے. مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں. یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی کہ مجھے کہاں ڈنگ لگانا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگانے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ خاص طور پر اگر رگ کے اندر لگنا ہو تو وہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں اچھا کہاں سوئی ڈالنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو جبڑے ہیں اگلے وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں جیسے چاقو ہوتا ہے، اور اس کو آگے پیچھے کر کے کھال کاٹتا ہے. وہ آپ کی سکن کو کٹ کرتی ہے. پھر ایک شیٹ کے اندر اس کا ڈنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے وہ کٹی ہوئی جگہ کے اندر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ ویسل تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈنگ، وہاں سے پھر وہ سرنج کی طرح خون سک کر لیتی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انسانی بلڈ ویسل ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً دماغ تک وہ جاتا ہے اس کا اثر، اور وہاں سے ایک خاص کیمیکل جسم ریلیز کرتا ہے جو فوراً اس رگ کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے خون پھر بہتا نہیں، خون رک جاتا ہے. لیکن اب مچھر جب اس کے جبڑے اس کو کاٹ بیٹھتے ہیں اور وہ خون نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ڈنگ اندر ڈالنے سے پہلے وہ جم کیوں نہیں جاتا؟ وہاں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے. جی اس کا بندوبست یعنی کیمیکل ویپن کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے کیمیکل وار ہے یہ. اور پھر وہ انسانی جسم کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ خون کو آنے نہ دے جتنا اس کو چاہیے. جتنا چاہیے وہ اس کو سک کر لیتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا. اور چونکہ وہ کیمیکل جو وہاں چھوڑتا ہے اس کے اندر انزائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد ذرا سولن ہو جاتی ہے اور خارش کھجلی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بعد میں سرخ سپاٹ رہ جاتا ہے. یہ جو سرخ سپاٹ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ اس کے جبڑوں کے آرے کے چیرنے اور اندر ڈنگ ڈالنے اور اس پہ کیمیکل چھوڑنے اور یہ سارا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر باقاعدہ، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس اتنی آنکھیں ہیں
اور اتنے چاروں طرف وہ دیکھتا ہے ڈفرنٹ اینگل سے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے مچھر کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور اتنا معمولی جانور ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ تقریباً مر جاتے ہیں ملیریا سے. فما فوقہا کے اوپر اب بات ہوگی. فما فوقہا کیا چیز ہے؟ آج صبح میں اس کا ترجمہ مختلف جگہوں سے چیک کر رہی تھی کہ مختلف مترجمین نے ترجمہ کیسے کیا ہے. تو کسی نے لکھا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے آگے ہے، جو اس سے کم ہے. کسی نے کم کا معنی کیا، کسی نے زیادہ کا کیا. حالانکہ فوق از اپ، یعنی اوپر، جیسے تحت نیچے ہے نا، فوق اوپر ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہے. مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جوں بیٹھتی ہے اس کے پر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ مچھر کی جوں کہہ سکتے، پیراسائٹ ہے وہ. اچھا، یہ پیراسائٹ جو نقطے برابر ہوتا ہے، اس کا بھی پورا سسٹم ہے اپنا، ریسپریٹری اور ڈائجسٹو اور سرکولیٹری، پورا سسٹم ہے اس چھوٹی سی جوں کا. فما فوقہا، جو مچھر کے اوپر ہے. اور اللہ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کا بیان کرے، خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. تم سمجھتے ہو مچھر کو معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے. دیکھو مچھر کس طرح تخلیق ہوتا ہے اور کس طرح وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنا کام کر لیتا ہے اور کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور مچھر تو پھر مچھر ہے، بعض حصہ اس کا نظر آتا ہے، اس کے اوپر جو چیز بیٹھی ہے اس کا تو بعض بھی نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن وہ بھی ایک پورا پرفیکٹ لیونگ تھنگ ہے. اور کس طرح اس کا بھی پورا سسٹم ہے. اللہ کو اس چھوٹی جوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کریشن ہے. اتنی چھوٹی چیز جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر اتنے سسٹم اس نے بنا دیے. وہ کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوں گے، وہ کہاں بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے. سوچئے ذرا، یعنی منیچرائزیشن کا وہ جو آرٹ ہوتا ہے، کیا آرٹ ہوتا ہے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اپنے پورے سسٹم ڈال دیے ہیں جس کے سامنے انسان بالکل عاجز ہے. تو قرآن معجزہ ہے، تو اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اتنی زبردست چیز بنانے والا بھلا کیوں شرمائے کہ وہ اس کی مثال بیان کرے، اس کی یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بیکار ہے؟ نہیں، کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. ہر چیز کا ایک مقام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈا میں ایک علاقے میں جب مچھروں کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا تو اس سے اس علاقے میں ایسی بیماری اور ایسی مشکل پیدا ہوئی کہ انہیں دوبارہ لا کے بریڈ کرنا پڑا اور وہاں مچھروں کو چھوڑنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں حقیر ہیں، یا ان کی اگر کوئی مثال قرآن میں دے دی جائے تو یہ کوئی فضول بات ہو گئی؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تم کم علم ہو، کم عقل ہو، اسی لیے تم یہ شوشے بازی کرتے ہو. کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ مثال بالکل سچ ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، قرآن کا بھیجنے والا بالکل حق ہے. جیسا کہ وہ تہجد کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تو اس میں ہر چیز کے حق ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ ایمان والے خوب جانتے ہیں یہ بالکل سچ اور حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو مانتے نہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ کم عقل لوگ ہیں. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا.
ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مثال بیان کیوں کی گئی. اسی لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے جب قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہیں پاتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ کی بیان کی مثالیں تو کافروں کو سمجھ نہیں آتی، انکار کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی، بے عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ایمان والوں کو تو خوب سمجھ آتی ہیں. تو کسی کا قرآن پر یہ اعتراض کرنا، یہ اعتراض کے انداز میں کہنا کہ یہ بات کیوں کی گئی، تو اپنی عقل کو کوسو، اللہ پر اعتراض مت کرو، اللہ پہ شکوہ مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ساتھ، انہی مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن پاک کی سورت فصلت میں آیت نمبر 44 میں، سورت حامیم سجدہ 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پانے کے بجائے اور اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو. سورت التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یعنی کوئی مثال قرآن کی پڑھتے ہیں یا آیت پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو وہ ان کی گندگی پر گندگی میں اور اضافہ کرتی. یعنی بیمار دل کو اچھی غذا کیا کرتی، یعنی جس شخص کو ہارٹ پرابلم ہو اس کو آپ اچھی سے اچھی غذا دیں، بلکہ اچھی غذائیں ان کے لیے موت کا سبب ہو جاتی. تو اسی طرح جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کو اچھے سے اچھا کلام فائدہ دینے کی بجائے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اسی کو جو طلب رکھتا ہے، جو چاہتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اس میں شک نہیں کرتا، جو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے. اس کے بارے میں سورت محمد میں فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ وہ لوگ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کو اور زیادہ ہدایت مل جاتی، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے. ساری بات کس کی ہے پھر؟ طلب کی. طلب کی. پہلے دن آپ سے میں نے عرض کیا تھا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو طلب کے مطابق ملے گی. جتنے آپ سچے ہوں گے اس کو لینے میں اتنی ہی زیادہ آپ کو ملتی چلی جائے گی. کیونکہ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی نا یا اللہ مجھے سیکھنا ہے، بس مجھے ہر قیمت پر اس کو پانا ہے، مجھے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی دروازے کھولتا جائے گا. اور اگر آپ ڈاواں ڈول ہوئے فلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، مشکل آئی تو رک گئے، چھوڑ دیا، آسانی ہوئی تو چل پڑے، تو پھر تو نہیں بات بنے گی. اس کتاب اور اس کا علم پانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ سچا ہونا پڑے گا. اپنے اندر تڑپ لانی پڑے گی، یا اللہ بس مجھے چاہیے یہ، مجھے دے دے تو یہ. تو ہر چیز سمجھ بھی آتی جائے گی اور مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے والذین اہتدوا، جو ہدایت پانا چاہیں گے زادہم ہدا، ان کی ہدایت زیادہ کر دے گا. جتنی جتنی طلب ہوگی اتنا اتنا دیتا جائے گا. وآتاہم تقواہم، کیونکہ جہاں چاہت ہوتی ہے نا وہاں انسان ہر طرح کی قربانی کر لیتا ہے. وہاں انسان اپنی نیند چھوڑ سکتا ہے، وہاں کھانا چھوڑ سکتا ہے، وہاں اپنی دل پسند چیزیں چھوڑ سکتا ہے.
وہاں اپنی ہر چیز پر وہ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پسند کی چیزیں چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی خندہ پیشانی سے لیتا جاتا ہے. ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان پر بھی وہ ہائے ہائے نہیں کرتا، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے نا اس زمین پر یہ. ویسے تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، وہ مخلوق ہے اللہ کی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. ہر چیز کریشن ہے، لیکن یہ کریشن نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کا کلام. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. یعنی اس زمین پر جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے، ان سب میں بہترین چیز ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا کلام ہے. اب اگر اس سے کم چیزوں کے پیچھے تو ہم بھاگیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور اس کی پرواہی نہ کریں، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیں، اچھا جب وقت ملے گا زندگی میں کر لیں گے، تو پھر کیسے ملے گا؟ یہ پھر نہیں ملتا نا، پھر وہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر رہ ہی جاتا ہے، پھر خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں آگے. قیمتی چیز ہے یہ، تو سونے چاندی سے بہتر ہے، مال و دولت سے بہتر ہے، دنیا کی ہر چیز سے بہتر. جو اس کی قدر پہچانے گا اور جو اس کی طلب رکھے گا، اللہ اس کے لیے ضرور راستے کھولے گا. اسی لیے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے وہ راستے دکھاتا ہے، ہدایت دیتا جاتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اگر گمراہ کرتا ہے تو نافرمان لوگوں کو، جس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو الگ کر دیتے ہیں، انہی کو پھر بھٹکاتا ہے. کیونکہ بات یہ نا کہ جو ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو ترجیح نہ دیں، اور چیزوں کو دیں، پھر وہ کیوں دے ان کو؟ سورۃ فصلت آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنے کو ترجیح دی. انعمت علیہم بننے کی بجائے ضالین بننا پسند کیا، علم کے راستے پہ آنے کی بجائے لا علم رہنا پسند کیا. نہیں پتہ ہی نہ ہو تو بہتر ہے، اندھیرے میں ہی رہیں، نہ پتہ ہوگا اور ہم بہانہ کر دیں گے پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی، اس کو پرائرٹی نہیں دی، اور چیزوں کو ترجیح دی، دنیا کو دی، تو لہٰذا وہ اندھے ہی بنے رہے. تو یاد رکھیے 4 سبب سے ہدایت ملتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں ہدایت دیتا، اللہ بہت سو کو دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، ضالین میں نہیں شامل ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑ کے رکھو گے. تو ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا، اس میں حجتیں اور شوشے نہیں نکالنا، بلکہ اس کو لے لینا، اٹھا لینا. نمبر 2، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اس سے بھی انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کتنی ہماری نشانیاں جو بکھری ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، نہ آسمان دیکھتے ہیں، نہ زمین دیکھتے ہیں، نہ ستارے دیکھتے ہیں، نہ درخت دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں چیزوں کو اللہ کی. تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا عبادت ہے، غور و فکر عبادت ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی محبت دل میں آتی اور اس سے دل کھلتا ہے، ہدایت ملتی انسان کو، یا وہ سبب بن جاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر کہا نہیں یہ نہیں رب ہو سکتا ہے، تو ڈوب گیا، رب ڈوب نہیں سکتا. چاند دیکھا، پھر کہا نہیں، پھر سورج دیکھا یہ تو سب سے بڑا، پھر کیا کہا یا اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو ضرور گمراہ ہو جاؤں گا. پھر اللہ نے دے دی نا. تو جو شخص بھی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. اور جو پھیلی ہوئی کائنات ہے یہ ہم سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ عالمین ہے نا، یہ بنانے والے کی پہچان کرا رہی ہے. تیسری چیز دعاؤں کی کثرت.
جہاں اٹکیں، جہاں بھٹکیں، جہاں پھسلیں، فوراً مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تو کیا چاہتا ہے، مجھے وہ بتا جو تو چاہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کی مجلسیں، مجالست الصالحین، علم کی مجلسیں، دین کی محفلیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ایسی جگہوں کو وزٹ کرنا، دیکھنا، ایسے لوگوں سے ملنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی مسجدیں ہیں، کیسے کیسے سپیکرز آتے ہیں، کیسے کیسے کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں۔ وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آنے والا کس ملک سے آیا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی تعصبات، کوئی ادھر ادھر کی باتیں۔ جگہ تو موجود ہے نا، پتہ بھی ہوتا ہے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں تو پتہ کرنا چاہیے، خود بھی اور بچوں کو لے کے پہنچنا چاہیے، لیکن ہم صرف غفلت سے کام لیتے، اچھا پھر چلے جائیں گے نا، ابھی تو یہ مصروفیت ہے، بس اپنی من پسند کی پارٹیز ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، سیر تفریح ہو رہی ہے۔ کبھی ایسی بھی تو سیر تفریح ہو نا کہ جس میں کچھ سیکھنے کو ملے۔ جب ہم ایسی مجلسوں میں جائیں گے ہی نہیں، جب مسجد میں جائیں گے ہی نہیں، جب کسی علم کی مجلس میں بیٹھیں گے ہی نہیں، جب کسی علم والے کو سنیں گے ہی نہیں، کہاں سے راستہ مل سکتا ہے؟ نہ خود قرآن کھولتے ہیں، نہ کائنات کو دیکھتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا ہمیں، اللہ ہی نہیں چاہتا ہم سیدھے ہوں، وہ چاہے گا تو ہمیں راستہ دکھا دے گا، آپ خود کچھ بھی نہ کرو تو وہ زبردستی تھوڑی دے گا۔ ہدایت وہ چیز ہے جو طلب کرنے سے ملتی ہے، جس کا تعلق چاہت سے، آپ کی چاہت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالتے ہیں۔ عہد کا کیا معنی بتایا تھا میں نے آپ کو؟ وعدہ، اور کیا معنی بتایا تھا؟ ذمہ، امان، دوستی بتایا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا یاد رکھ لیا کریں، اس لیے کہ جب ہم اب تفسیر میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں وہ معنی آنا چاہیے نا، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ جو توڑتے ہیں کیا توڑتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، یعنی اللہ سے تعلق توڑتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک قدرتی بونڈ ہے نا، ایک تعلق ہے نا۔ اس کو ایک عام مثال سے سمجھیے، مثلا میں نے یہ کتاب لکھی، اس سے میرا کوئی تعلق ہے؟ یہ مجھ سے اور میں اس سے پہچانی جاتی ہوں نا، ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بچہ ہے، وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے؟ بچہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے، کہاں ہے، یہ فلاں جیسا، فوراً ایک تعلق جو ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اس سے پہچانی جاتی ہے، اس سے ایسوسیٹ کرتی ہے، منسوب ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مخلوق، ہر انسان اپنے خالق سے ایک خاموش بونڈ میں بندھا ہوا ہے، ایک عہد ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے خالق سے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ینقضون عہد اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر من بعد میثاقہ، اس کو پکا کر کے پھر توڑتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو پھر بھولتا ہے۔ ایک تو کام شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، میں تو خود ہی بن چکا ہوں، تو وہ بھی ایک عہد توڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ منافق، فاسق
کیونکہ یہاں فاسقین کی بات ہو رہی ہے نا، فاسقین الذین، ٹھیک ہے نا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سب سے کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یاد کرایا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، یاد کرو اس کو. پیغام دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مان لیا، اور مان کے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا. کیسے؟ جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو ہمارا اللہ سے. اب آپ منافقت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سوچئے کہ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو ازلم علیہم قاموا کیا ہے؟ یہ عہد توڑنا ہے. ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں آپ کہیں گے یا رب ہم کریں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو الہ مانیں گے. تو جب کہہ کے نہیں کرتے تو پھر وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ وعدہ توڑتے ہیں. اس کے پکا کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا جس میں وعدہ الست کا ذکر ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے. اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل تو ہم اس وقت پڑھیں گے جب اگر اللہ نے چاہا اور ہم اس آیت تک پہنچ گئے. اور باقی یہ ہے کہ اس کا ریفرنس صرف آپ کو دے رہی ہوں، سورۃ اعراف 172. ٹھیک ہے، تو وہ آیت خوب واضح کرتی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد اللہ کو ایک وعدہ دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آئے، اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں وعدہ پکا کرا دیا. لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اس کو مضبوط کر لیا. اب لا الہ الا اللہ کہے کہ اگر ہم اللہ کو الہ ماننے کے بجائے اپنے نفس کو الہ مانے ہوئے ہیں، اللہ کی بات ماننے کے بجائے اپنی دل کی باتیں مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ وعدہ توڑنا نہ ہوا؟ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے. سمپل سی بات ہے. ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بندھی ہوئی اپنے رب سے، نمبر 1 ہے نا. نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی ایک ہے ہمارا عہد خالق اور مخلوق کا خاموش عہد، دوسرے پیدا کر کے اس نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سب نے وعدہ کیا جی بالکل آپ ہی رب. دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا انہوں نے، ہم نے پڑھ لیا، میثاق ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ہم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے دل کی زیادہ مانے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عہد ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا. کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا؟ نمبر 1 اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. ان کے فیصلے خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی کام انہوں نے کرنا تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیا چاہتا، وہ یہ دیکھتے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے. اور دوسری چیز، رشتوں کو کاٹتے ہیں، انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں. جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ فساد بھی کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام، کیونکہ ان سے ہی کہا گیا نا شروع میں لا تفسدوا فی الارض. متقی تھوڑی فساد کرتے ہیں. فساد کون کرتا ہے؟ فساد وہ کرتا ہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ فتنے پھیلاتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، اور وہی اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھتا، اور اس کے ساتھ قرآن میں شوشے نکالتا ہے.
جیسے یہ مثال کیوں ہے، وہ بات کیوں ہے، کیونکہ ایسے شخص کا نصیحت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا وہ اس سارے کام کو بیکار کام سمجھتا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیتا، لہٰذا وہ ایک فساد پھیلاتا ہے۔ یعنی فساد کیا ہے؟ اچھے بھلے کام میں بگاڑ پیدا کرنا۔ مثلاً آپ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مصلحون ہے نا، یعنی اصلاح کا کام ہے۔ اب کوئی بیچ میں آ کے شوشے چھوڑ کے کہ وہ جو پڑھاتی ہیں وہ تو یہ کرتی ہیں، اور وہ جو پڑھنے آتے ہیں وہ فلاں ایسے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ بدظن ہو، آپ اصلاح کا کام نہ کریں نہ کرائیں۔ تو یہی ہے فساد پھیلانا، نہ خود کرنا، یا تو پھر آپ خود کریں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ خود کریں۔ اگر آپ خود نہیں کرتے تو جو کر رہا ہے اس کے کام میں آپ کیوں خرابی پیدا کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فساد کرتے ہیں۔ یعنی خود بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں، خود بندوں کے ساتھ بھی مرضی کا تعلق ہے، جو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا، جو نہیں اچھا لگتا اس کے کاٹ کے رکھ دیا، نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ، اور جو کوئی اچھا کام کرے اس کے کام میں بے وجہ کی تنقید اور شوشے بازی اور الزام تراشی، اور تاکہ ایک فساد پیدا ہو جائے، وہ کام رک جائے، ہو ہی نہ، رکاوٹیں ڈالی جائیں اس میں۔ تو یہ کن کا کام ہے؟ یہ فاسقین کا کام ہوتا ہے، جو خود اللہ کی حدوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، خود نافرمان ہے، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی اور بھی کرے اسے بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ یہی تو بات کی جا رہی ہے نا، اصل موضوع یہاں کیا ہے پوری آیت کے بیچ میں؟ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ ہے، اور ہر اچھے کام میں وہ اصلاح کی بجائے، مدد یا سپورٹ کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 25، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب تم منہ موڑو گے تو زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا، دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی اب ان کو حق نظر بھی نہیں آتا، یعنی وہ غلط کاموں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو کتنا سمجھائیں انہیں سمجھ بھی کوئی نہیں آتی، کتنی حق کی بات بتائیں ان کے دل کو ہی نہیں لگتی، ان کی عقل میں ہی نہیں آتی، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ ادارے جو خود فساد کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں سیدھے رستے پہ آنے دیں گے؟ نہ اپنی فکر ہے نہ اہل اولاد کی فکر ہے، ایسے لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور ان کی اولادیں بھی نقصان اٹھائیں گی۔ تو اصل ناکام لوگ کون ہیں؟ فیلئر کس کے لیے ہے؟
کہ جو قیامت کے دن خود اور اپنے آل اولاد کو ناکام بنا دے اور وہاں نقصان اٹھائے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کامیاب لوگ کیوں نہ ہوں، دنیا میں خواہ وہ محلات میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کے پاس ہر طرح کی پار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہے تو یہی اصل ناکامی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ جس کو قرآن پر اعتراض ہے، اللہ کی باتوں میں وہ شوشہ بازی کرتا ہے اور پھر اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، بندوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، نیکی کے کام میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے، یہ تو نقصان اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب اس کانٹیکس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ یہ جو 3 کیٹیگریز شروع میں کی گئی انسانوں کی، متقی، کافر اور منافق، تو یہ کردار بیسیکلی منافقوں کا ہے، جو اوپر سے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر دین کے دشمن بھی ہیں اور دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور دین کے کام میں خرابی بھی ڈالتے ہیں۔ تو ایک انسان جو لبادہ شیر کا اوڑھ لے اور کام گدھوں والے کرے تو اس کو شیر تھوڑی مانا جائے، وہ تو دھوکے باز ہوگا۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، سب سے بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ اگر انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، لوگوں کو خدا کے آگے نہیں جھکتے یا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، یا یہ کہ خرابیوں میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے ستانے کے لیے پیدا ہو گئے، لیکن بیسیکلی وہ دوسروں کا کام نہیں خراب کر رہے، سب سے بڑھ کے خود اپنا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے۔ اموات یہاں میت کی جمع ہے، تم میت تھے، مردہ تھے۔ یہاں انسان کی اس حالت کا ذکر ہے جو پیدائش سے پہلے کی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے نا اس نے۔ تم کچھ نہ تھے، پھر تمہیں زندگی ملی، ایک جوڑا مکمل ہوا، پھر تمہیں دوبارہ موت آئے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی نہ ہو؟ جیسے تم کچھ نہ تھے تو اب بن گئے، پھر موت آئے گی اور آتی ہے، سب دیکھتے ہو کہ سب آنے والے جاتے ہیں، ہر ذی روح موت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اب کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے؟ کیسے نہیں اٹھو گے؟ پھر زندہ کرے گا تم کو، تب وہ پیر مکمل ہوگا، تب جوڑا مکمل ہوگا۔ کچھ نہ تھے، پیدا کیا، پھر موت اور پھر زندگی ضروری ہے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی زندہ کر کے کہاں حساب کتاب کے لیے اس کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ ہم کو موت دی، 2 دفعہ زندگی دی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے اس سے مراد مرنے کے بعد قبر میں اٹھا کے حساب کتاب کرنا ہے اور پھر قیامت کے دن الیہ ترجعون، ٹوٹل واپسی۔ تم کچھ نہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آ گئی، موت کے بعد قبر میں پھر اٹھا کے حساب کتاب کر کے ثم الیہ ترجعون، آخرت میں اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پھر واپسی اللہ کی طرف ہے، واپسی دنیا کی طرف نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں نا وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہ آ کے تو سب دیکھتی بھالتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتی،
پھر واپس پیچھے نہیں، پھر واپس ادھر آگے، الیہ ترجعون، ادھر واپسی نہیں ہے. اب غور سے پڑھیے نا آیت کو سامنے رکھ کے. کنتم امواتا، ٹھیک ہے کچھ نہ تھے، فاحیاکم، زندگی ملی، اس زندگی کے اختتام پر ثم یمیتکم، پھر موت آ جاتی، ثم یحییکم، پھر زندگی ملتی. یعنی برزخ کی جو حالت ہے وہ بھی ایک طرح سے زندگی ہی ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف زندگی. وہاں سے بندہ ادھر نہیں آتا، وہاں سزا بھی ہے جزا بھی ہے. برزخ میں، قبر میں حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے، لیکن وہ ایک منی لیول پر ہے، چھوٹے لیول پر، انڈیویجول لیول پر. قیامت کے دن اجتماعی طور پر سب کے ساتھ. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے حضور واپسی. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں کدھر لوٹایا جائے گا؟ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہ ہے سفر تمہارا، آئے اسی کی طرف سے ہو، جانا بھی ادھر ہے. کہاں بھاگو گے؟ واپسی کی تیاری کرو، اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے کچھ اکٹھا کرو. اور تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ تو وہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے. اب سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تمہارے لیے بنایا سب کچھ. آپ ذرا باہر آج نکلیے اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس سب کو دیکھ کر سوچئے کہ یہ اللہ نے میرے لیے بنایا. یہ درخت میرے لیے بنائے، یہ پھل میرے لیے بنائے، یہ پانی میرے لیے بنایا. کتنا کچھ دیا اس نے تمہیں، اس دینے والے کا انکار کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں زندگی دی، یہ وجود دیا، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں دی، پھر اس کا انکار. اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین بنائی بلکہ اس کے ساتھ آسمان بھی بنایا، کیونکہ صرف زمین انسان کی زندگی اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں. زمین کے ساتھ آسمان کا وجود ہے، پھر پیئر کا کانسیپٹ. زمین کے لیے آسمان کا وجود ضروری ہے. اور آسمان بھی کیسا بنایا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ایک نہیں 7 بنائے، اور ہر آسمان کی تمام ضرورتیں اس نے پوری کی. جو جو کچھ وہاں چاہیے تھا وہ سب بنایا، درست بنایا، پرفیکٹ بنایا. سواہن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ساری ضروریات بھی پوری کی، اسموتھ بھی بنایا، برابر بنایا، ہموار بنایا، پرفیکٹ بنایا. ہر وہ چیز جو چاہیے تھی وہاں، وہ وہاں رکھی. اور پھر آسمان زمین کے ساتھ مل کر انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. زمین اگر ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہی ہے نا، کہ ہم اس پر رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو آسمان انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے. کیا مانا اس بات کا؟ بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے، آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے. یعنی زمین کے اوپر سب کچھ اگتا ہے، تو آسمان کے بغیر زمین کا وجود ادھورا ہے. سورج نکلتا ہے تو پانی سمندر سے اٹھتا ہے نا، بادل بنتے ہیں تو بارش برستی. تو انسان اگر سوچے کہ اس کی خاطر اللہ نے کتنا بڑا نظام قائم کیا، زمین سے آسمان تک کتنی زبردست تدبیر اور پلاننگ کی. اسی لیے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وہ قدیر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، اسے سب معلوم ہے. یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تخلیق کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کچھ جانتا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے یہ کیوں کہا گیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس بات کے معلوم ہونے کا؟
رب العالمین تو ہے، اس نے پیدا بھی کیا، اس نے سب کچھ دیا، ہمیں بنایا اور سب کچھ اب جانتا بھی ہے. یعنی جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس کی طرف واپسی ہے، وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے تمہاری. بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں. جیسے قرآن پاک میں آتا نا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی پہ کیا ہے، سمندر میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ، نہ کوئی دانا یا بیج ایسا، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہے. ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. یہ اس کے علم کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے. کیا جانتا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات کیا کی گئی؟ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، غیب کی سب کنجیاں اس کے پاس ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو سمندر میں. سمندر کی مخلوق زمین سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، اور ابھی تو انسان سمندر کی تہہ تک پہنچا ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ. لا يعلمها الا هو. اور پھر وما تسقط من ورقة، ایک پتا گرتا ہے، يعلمها، اس کو پتہ چل جاتا ہے. پوری زمین پر کون سے درخت کا کون سا پتا کہاں گرا. اور ایک دفعہ نہیں گرتے پتے، ہر موسم میں گرتے ہیں، پھر نئے نکل آتے، پھر گرتے ہیں، پھر سب پتہ ہے اس کو. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز ہے یا خشک، سب جانتا ہے اس کو. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی یہ ساری تخلیق ہے، تو باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ اگر وہ سب جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جب وہ سب جانتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا نا ثم الیہ ترجعون، واپس وہاں جانا ہے، اور سب وہ جانتا ہے تو کوئی جھوٹ بول سکیں گے؟ انسانوں کے سامنے تو ہم غلط بیانی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہے وہ خود دھوکے میں ہے، حساب اس نے کرنا ہے. مالک یوم الدین بھی وہ خود، اور اسی لیے خود ہے کہ وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعہم، 3 لوگ جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے باتیں کر رہے ہوتے، چوتھا وہ بیچ میں ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 الا هو سادسہم، مگر یہ کہ چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور اس سے کم بھی ہو، ولا اکثر، اس سے زیادہ بھی ہو، الا هو معہم، مگر یہ کہ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، کہیں چھپ کے کوئی بات کرنا چاہے وہ وہیں ہوتا ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا بھی، بما عملوا، جو بھی انہوں نے کیا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اسی لیے تو واپس لے کے جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم سے ہی ابتدا کی اور علم سے ہی آیت کی انتہا کی. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، تم کسی بھی حال میں جو ہوتے ہو،
وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو بھی پڑھتے ہو، جتنا بھی پڑھتے ہو، یہ قرآن پڑھنے کی بات بھی. ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر خود گواہ ہوتے ہیں، ہم تم پہ خود حاضر ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی محفلوں پر بھی اللہ کی نظر ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور کون قرآن پڑھتے پڑھتے اور کیا کر رہا ہے، کون کس دلچسپی میں ہے. اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تیرے رب سے آسمان اور زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. ولا اصغر من ذلك، ذرے سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی. اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کہا گیا ذرے سے، ایٹم سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی، کیونکہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹے جس سے ذرہ بنتا ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا نا ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، تو اب ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جس رب کا علم اتنا زیادہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں؟ کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں؟ کون سا غلط کام کہیں چھپ کے کر سکتے ہیں؟ کتاب مبین لوح محفوظ اس کا رجسٹر، جس میں اس نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہر چیز کا، مکمل انوینٹری، یہ اسٹاک رجسٹر. جیسے ایک ادارے یا بلڈنگ یا کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ایک انوینٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز ہے وہ ساری یہاں ریکارڈ کر دیں، لکھی ہوئی ہو، کوئی اندر آئے یا کوئی باہر نکلے وہ سب پتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا تو ہے، لیکن اس کی یہ ساری معلومات ریکارڈڈ بھی ہیں، لکھی ہوئی بھی سب موجود ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے. فإنہ یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. سر راز کو کہتے ہیں نا، یعنی جو چھپا ہوا ہے، اخفا جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم ایک سے دوسری چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہ سب تہوں کے اندر سے بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی ہے. سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے، دل کا حال بھی جانتا ہے. انسان کہتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. تو پھر جانا کہاں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. جو چیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ امتحان میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو دلوں میں بغض چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی اندر سے کیا، ظاہر و باطن کے فرق کی جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو. وہ ایک عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر، تو حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہیں باہر آپ سے تکرار کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اس کی، اللہ نے سن لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی اور میں اندر بیٹھی نہیں سن پا رہی تھی. تو پھر ہم مخلوق کو سناتے ہیں جب وہ مر جائے، یا پھر وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کو سنانا چاہتے، کیوں نہیں سناتے اس کو جو 7ویں آسمان پہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی جو کوئی خیال اٹھتا ہے نا اس کو بھی کوئی جانتا ہے. تو انہ بکل شیء علیم، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. یہ جو اختتام ہو رہا ہے اس رکوع کا کسی چھوٹی سی بات پہ نہیں ہو رہا، بہت اہم بات ہے. اور ہم سب سے زیادہ اسی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا خیانت کر رہے ہیں، کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں کسی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، اس کو سب پتا ہے. ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا
اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو گیا. اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ بندوں کے ساتھ. اسی لیے کیا کہا گیا تھا؟ اپنے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور بندوں کے ساتھ سچے ہوں. تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جس کو یہ پتا چل گیا کہ وہ تو ہر جگہ جانتا ہے، اس لیے میں کہاں جھوٹ بولوں، کس کے ساتھ جھوٹ بولوں، جھوٹ بول کے کس کو میں راضی کروں، اس کو تو سب پتا ہے. تو کیا وہ نہ پکڑے گا؟ کوئی انسان نہ بھی پکڑ سکا، کوئی نہ سزا دے سکا، وہ نہیں پکڑے گا، اس کو تو سب پتا ہے کون کہاں چیٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے، اعتراف ہی نہیں کرتے. تو پھر آنکھوں پہ پردہ ہے نا، کہ جن کو سچائی نظر نہیں آتی. تو بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.